تازہ ترین جو غریب پاکستان میں امیر ہوئے ہیں دو آدمی، ایک کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ ہے اور ایک کا نام علیم خان ہے، اور دونوں کی پارٹنرشپ ہے. دونوں کی پارٹنرشپ تھی ماشاءاللہ. یہ جو اسلام آباد کا ہے، اسلام آباد میں علیم خان کی سوسائٹی فیل ہو گئی تھی، پھر اچانک جو ایسے چمکی، جو 6-7 قتل ہو گئے وہاں پہ، تو ایسے چمکی تھی وہ کیا نام ہے سوسائٹی. وہ چمکنے کی وجہ ماشاءاللہ پھر شمولیت تھی اس میں. اور یہاں پہ جہاں جہاز کھڑا رہتا تھا لاہور میں کئی کباڑیوں کے پاس اور کئی لوگوں کے پاس، وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. لہٰذا کوئی مارل ویلیوز کہہ لیں، کوئی ایمانداری کی باتیں کہہ لیں، کوئی دوسری تیسری کر لیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں سارے لاہور گواہ ہے. ہم نے بڑی دیر بھگتا ہے. علیم خان کا تانا ہم نے بڑا بھگتا ہے. علیم خان کا تانا ہم نے بڑا ہی بھگتا ہے. اس تانے کو جس دن سے وہ گئے ہیں بڑے سکھی ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گئی. وہ تانا جب گیا تو آپ پہلے پی ٹی آئی سکھی ہو گئی. اور علیم خان صاحب کا یہ جو خیال ہے کہ جناب یو کین سے کہ وہ پی ٹی آئی چلاتے تھے، پی ٹی آئی چلاتے تھے، تو پی ٹی آئی میں ان کی لیڈرشپ میں سینٹرل پنجاب ہم بری طرح ہار گئے. اور پھر ایک علیم خان صاحب کہتے تھے کہ شعیب صدیقی کو صدر ہونا چاہیے لاہور کا. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ بن جائے، ولید بن جائے. تو انہوں نے جب علیم خان نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ساروں سے پوچھ لو. تو ساروں سے پوچھا گیا تو شعیب کے ٹوٹل 8 ووٹ نکلے. انفارچونیٹلی میرا ووٹ بھی شعیب کے ساتھ تھا. شرمندہ ہوں میں آج تک. 8 میں میرا بھی ایک شامل تھا، باقی سارے ووٹ ولید کے تھے. یہ پارٹی میں سرسوخ تھا. اور پھر جب علیم خان صاحب بہت طاقتور تھے، کیا نام ہے، سینئر وزیر بھی تھے بلدیات کے، تو جس وقت چھوڑ کے گئے تو ٹوٹل 4 لوگ ان کے ساتھ گئے. عظمیٰ کاردار، عائشہ چودھری، اور یہ ایک خاتون ماشاءاللہ ان کا نام ہے ساجدہ بی بی پاک پتن سے، اور ہارون گل. یہ چاروں روکڑے والے تھے. یہ چاروں روکڑے والے تھے. ایک بھی نظریات والا نہیں تھا، ایک بھی گروپ والا نہیں تھا. تو علیم خان صاحب کی اوقات پارٹی میں یہ تھی کہ جب چھوڑ کے گئے تو 4 روکڑے والے بندے ساتھ لے کے گئے، سوائے ایک بندے کا ایم پی جو ساتھ گیا، میاں خالد ایک ایم پی اے تھا، باقی 4 روکڑے والے تھے. ٹھیک ہے. یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے. یہ پارٹی میں اوقات تھی ان کی. اور وہ کہتے تھے جلسے سارے میں کرواتا ہوں. علیم خان صاحب جب تک یہاں پہ تھے 1.5 کروڑ کا جلسہ ہوتا تھا. علیم خان صاحب جب چلے گئے تو یہاں 35 اور 40 لاکھ کا جلسہ ہوتا رہا. آج بھی ہو رہا ہے. پارٹی نے اس سال میں، پچھلے سال میں 60 سے 70 جلسے کیے ہیں. پہلے ہم ایک جلسہ کرتے 3 مہینے کمر سیدھی کرتے تھے، اس کا قرضہ اتارتے تھے، اور وہ قرضہ جو آتا تھا، جو پیسے آتے تھے وہ ہم اکٹھے کرتے تھے. کوئی ایسا جلسہ جس میں میرا 10 20 30 لاکھ نہ ہو مجھے بتا دیں. کوئی ایسا جلسہ جس میں 10 20 30 لاکھ میرا نہ گیا ہو وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل جلسہ تو ایک بندے کے پیسے سے ہو جاتا تھا، 2 بندوں کے پیسے سے ہو جاتا تھا. سارے سینٹرل پنجاب سے ہم اکٹھے کرتے تھے. یہ کرتے کرتے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 200 ارب کے مسئلے کی یقیناً بات کریں، 10,000 سے 15,000 بندوں کی، یہ میاں اسلم کے سارے فگرس ہیں. ٹوٹل سوسائٹی کی مجھے پتہ 2 ارب خریدی تھی، یہ بھی 3 ارب کا وہ سارا پتہ ہے. 700 کنال جنگلات کی زمین، شاہپور کانجنا قبرستان وغیرہ وغیرہ. اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج کی جو سیاست ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس سیاست میں یہ جو ویڈیو کا ایلیمنٹ تھا، آڈیو کا ایلیمنٹ تھا، یہ پرانا تھا، جسے کبھی پسند نہیں کیا گیا. ہم قبائلی معاشرہ ہیں. قبائلی معاشرے میں بچوں کو اور خواتین کو سیاست میں، لڑائی میں، جنگ میں کبھی نہیں لایا جاتا، کبھی نہیں لایا جاتا. آج بھی ہم وہی لوگ ہیں. اور قبائلی معاشرے میں آپ کو تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے خالد بن ولید کا تعلق تھا افغانستان سے، ان کا کوئی رشتہ داری تھی. تو افغانستان کا اس علاقے سے جب پہلا وفد گیا مدینہ میں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے سوال کریں گے. سوال جو انہوں نے شروع کیے تو سوالات میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی قتل کر دے تو آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو، جس کا قاتل جو ہے اسے اسٹیٹ پکڑے گی اور اسٹیٹ اس کو سزا دے گی. انہوں نے کہا جی پھر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم تو بدلہ لیتے ہیں. ہمارے ہاں بدل کا سسٹم ہے. بدل کا مطلب بدلہ، ہم تو بدلہ لیتے ہیں. تو پہلے جو مذاکرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے کے، وہ فیل ہو گئے کہ جی بدلہ لینے کی اجازت اسلام میں نہیں تھی. دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں کسی نہ کسی شکل میں جتنے بھی ہم مہذب ہو گئے ہیں،
یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری خواتین کا نام لے اور ہم چپ کر جائیں، ہمارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں. یہ پہلے وزیر اعظم کرتے رہے ہیں، عمران خان نے یہ نہیں کیا. اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں، اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں. ہم کسی کو مسجد اور مندر نہیں سمجھتے، ہم کسی کو مقدس گائے اور سامری کا بچڑا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سارے لوگ برابر سٹیک ہولڈر ہیں. جس کا شناختی کارڈ ہے، ہر اس ملک کے آئین کے مطابق اس ملک کے شناختی کارڈ والے سارے ایکول باعزت ہیں. کوئی کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، وی ڈیم کیئر. شناختی کارڈ کے برابر عزت ہے. اس ملک کے سٹیک ہولڈر شناختی کارڈ کے برابر ہیں. خواتین تک نہ جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی خواتین شادی سے پہلے کتنی امیر ہوتی ہیں، کتنی تیزی سے امیر ہوتی ہیں. جس نے عزت کروانی ہے اپنے انٹرویو اپنے پاس رکھے، اپنی لیکیج اپنے پاس رکھے. یہ جو لیک کر کے تو ہمیں کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے دوسرا گال اس کے سامنے پیش نہیں کرنا. لمٹ آپ کی نہیں ہے تو ہماری کوئی نہیں ہے. ہم 23 کروڑ ہے اس ملک میں، اگر آپ کی لمٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اسی قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی. خواتین تک نہ جائیں. اس ملک میں کچھ تو کوئی بچا رہنے دیں. پیسے تو پہلے نہیں رہے، روٹی تو پہلے ہی نہیں رہی، نوکری تو پہلے ہی نہیں رہی، انڈسٹری تو پہلے ہی نہیں رہی. کوئی عزت کے نام پہ، خواتین کی عزت کے نام پہ اس ملک میں کچھ بچا رہنے دیں. عمران خان کی کوئی کرپشن ہے، عمران خان کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے، عمران خان سیاست میں ہیں، کہیں جو کہنا ہے، کریں جو کرنا ہے. آپ ان کو کہیں وہ آپ کو کہہ لیں گے، آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو کہہ لیں گے. ہم نے کوئی غلط کیا صفائی دیں گے، اس سے زیادہ غلط کیا سزا بھگتیں گے. ایشو ہی کو نہیں ہے. آپ نے کوئی غلط کیا ہے ہم آپ سے ڈریں گے نہیں، ضرور کہیں گے. آپ نے کوئی ٹھیک کیا تعریف کریں گے. اگر آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ون وے ہے تو ہوتی ہوگی بھی کبھی، اب نہیں ہے. اس طرح کی توقع آپ میاں نواز شریف سے کریں، اس طرح کی توقع آپ مریم نواز سے کریں کہ چابی والا کھلونا کبھی آن کر دیا کبھی آف کر دیا. اس طرح کی توقع آپ بلاول سے کریں. کوئی اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہم نے نہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، خالی ہاتھ لڑنا ہے. نہ ہم مولوی ہیں نہ ہم قبائلی ہیں. اسی میدان میں، لاہور کے میدان میں کھڑے ہو کے لڑیں گے. ہم نے نہیں بھاگنا اس ملک سے. نہ ہم نے ہتھیار اٹھانے ہیں، نہ ہم نے جنگ کرنی ہے. دلیل سے، قانون سے، صبر سے لڑیں گے. دلیل سے، قانون سے، صبر سے لڑیں گے. ہیومن رائٹس کے لیے لڑیں گے، سول سپرمیسی کے لیے لڑیں گے، رول آف لا کے لیے لڑیں گے، آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور لڑتے رہیں گے اس وقت تک، لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے. اور کامیابی ہماری یقینی ہے، کامیابی ہماری یقینی ہے. ہم اس راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں پھر بھی کامیاب ہیں، ہم منزل پالیں پھر بھی کامیاب ہیں. سرخ روئی ہم دونوں شکلوں میں ہیں. اور عوام کو ہرا کے کبھی نہیں کوئی نہیں جیتا. عوام کو ہرا کے بھی آپ ہاریں گے، عوام کو سے ہار کے بھی آپ ہاریں گے. آپ کی شکست یقینی ہے، ہماری فتح یقینی ہے.